السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ انسان کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس بات ختم۔ کلمہ تو میرے دوستو صرف تالا کھولنے کی ایک چابی ہوتی ہے نا، یہ چابی ہے صرف، باقی اس کے لوازمات آگے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نماز۔ اچھا، بچپن میں ہم کتابوں کے اندر اساتذہ کرام، علماء حضرات اپنے بزرگوں سے یہ سنتے رہے ہیں، پڑھا بھی ہے، ہم نے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ سب آپ نے پڑھے ہوں گے اور بزرگوں سے سنا بھی ہوگا۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ہم برے کاموں سے رک گئے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچیں، کیا ہم برے کاموں سے رک گئے ہیں؟ اگر تو رک گئے ہیں پھر تو الحمدللہ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہماری نماز بھی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر ہم برے کاموں سے باز نہیں آ رہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو ہم نے سنا تھا کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر نماز نے تو نہ روکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنی چاہیے نا ہمیں، ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے کہ وجہ ڈھونڈیں کہ یار ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیائی والے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے نہیں رک رہے ہم، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کرنا ہم پہ فرض ہے، اور جب انسان کو وہ وجہ پتہ چل جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو میں نے اپنی ساری زندگی کی جو گزاری ہے، اس میں جو ایکسپیرینس، اس کا جو تجربہ مجھے حاصل ہوا ہے، وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ جو تجربہ میں نے حاصل کیا ہے وہ غلط ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے یا مجھے پتہ چل گیا ہے میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، تو برائے مہربانی پھر بھی مجھے آگاہ کر دیجیے گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اچھا، میں نے بھی کافی دفعہ اس باتوں پہ جو آپ سے میں نے پہلے کی ہیں، پڑھی ہیں، اساتذہ کرام سے بھی سنی ہیں، باتیں ساری سچی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک نماز دلوں کو سکون بھی دیتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مومن کی معراج بھی ہے۔ اچھا، معراج کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو اپنے سامنے روبرو دیکھنا، جیسے پیارے نبی کو اللہ پاک نے معراج شریف میں اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس کو کہتے ہیں معراج۔
تو کیا جتنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا سب کو معراج ہو گئی ہے؟ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ آپ علماء حضرات بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ جی وہ تو ہم ہیں اتنے گناہ گار ہیں، ہم کیسے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں بھائی دیکھ سکتے؟ اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، صرف دل کی آنکھ ہونی چاہیے۔ اچھا، زیادہ لمبی تمہید میں نہیں باندھوں گا، پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے جو فیل کیا ہے وہ یہ کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جو رکوع کرو۔ اچھا، اب ہم رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل تو ہو گئے، با جماعت نماز بھی پڑھ لی، اکیلے بھی پڑھ لی، جیسے جیسے مناسب موقع ملتا ہے ہم وہ ادا کر لی، لیکن پہلے جو سٹارٹ میں جو لفظ آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ اپنی نماز کو قائم کرو۔ اچھا، اب ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے دن بھر میں۔ اچھا، جو مجھے تجربہ حاصل ہوا، جو میں نے ریسرچ کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے، تو اللہ پاک نے مجھے آگاہ کیا۔ وہی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سمجھیں کہ یہ بات غلط ہے یا یہ بابا ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی چھوڑ رہا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں مزید جو ہے نا وہ مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اگر بات صحیح ہے پھر بھی آگاہ کر دیجیے گا، آپ کا مشکور رہوں گا میں۔ اچھا، پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ اچھا، ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں نماز کو قائم کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نماز ہے کیا، جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز میرے بھائیوں 4 لفظوں کا مجموعہ ہے، نون، میم، الف اور ز۔ یہ 4 لفظ اکٹھے ہو کے نماز لفظ بنا۔ اچھا، جو میں نے ریسرچ کی، اللہ پاک نے مجھے، اللہ پاک کا جتنا میں شکر ادا کروں وہ کام ہے، جو اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا نماز کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا رکن ہے، پہلا لفظ ہے نون۔ اب اس نون کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جو ہم نماز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے لفظ ہے اس کا نون۔ نون کا کیا مطلب ہے؟ نیاز مندی۔ نیاز مند لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، اس سے نکلا ہے یہ نیاز مندی۔ نیاز مند کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنا، اس کا ماننا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کے حکم کو، احکامات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں نیاز مندی۔ جیسے مالک، نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کا حکم بجا لاتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کام کرتا ہے، جی ٹھیک ہے سر، اوکے سر، یس سر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس کو کہتے ہیں، پھر وہ مالک اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت میرا نیاز مند ہے، اس کی تنخواہ بھی بڑھا دیتا ہے، اس کو اچھے اچھے کپڑے بھی لے کر دیتا ہے، جوتی بھی لے کر دیتا ہے، ویسے بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں نیاز مندی۔ نماز کا پہلا رکن ہے میرے دوستو نون، نیاز مندی۔ اچھا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، سارے دن پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، کیا ہم نے نیاز مندی کی؟
اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر ہم نے عمل کیا؟ یہ بہت پوائنٹ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات جن جن کانوں پہ پہنچے ان میں سے کچھ کی اصلاح ہو جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر یہ میری ریسرچ غلط ہے تو میں جتنے بھی اگر کسی علماء حضرات تک میری یہ آواز پہنچ جائے تو وہ مجھے ضرور پلیز، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں مزید آگاہ کیجیے گا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو پیارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اساتذہ کرام کے ذریعے، والدین کے ذریعے اور بزرگوں کے ذریعے، علماء حضرات کے ساتھ جن کے پاس ہم پڑھتے تھے بچپن میں مسجد میں جا کے۔ اچھا، نیاز مندی، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں پورا دن؟ یہ نہیں کہ بس تھوڑی سا ٹائم ملا جو سمجھ میں آ گئی وہ کام پورا کر لیا۔ پورا دن میرے دوستو، جب انسان آنکھ کھولتا ہے رات ہونے تک یہ نیاز مندی، اللہ تعالیٰ کی نیاز مندی ہم نے کرنی ہے، اور اپنے بزرگوں کی نیاز مندی کرنی ہے، اپنے ریلیٹیو جو والد ہے، بڑا بھائی ہے یا چچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی ہے ہم سے بڑا رتبے میں، اس کی ہم نے نیاز مندی کرنی ہے، جو بھی وہ ہمیں کہے، بشرطے کہ اسلام کے منافی نہ ہو، اسلام سے ہٹ کے نہ ہو، اس میں دل آزاری والا کوئی پہلو نہ نکلے، تو ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، یعنی کہ اپنے جو بڑے ہیں ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے۔ یہ نیاز مندی کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، اب ہم کرتے کیا ہیں؟ بڑا کوئی کہے نا جی بیٹا یہ فلاں کام کر دو، وہ ہم نہیں کرتے، کانوں ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہ چچا ہے ہمارا ایسے ہی بس لگا رہتا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کا کام ماننے کی، اس کے جو حکم ماننے کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ نہیں میرے دوستو، وہ آپ سے بڑے ہیں عمر میں بھی، رتبے میں بھی، اس لیے چھوٹوں پہ فرض ہے کہ بڑوں کی بات مانی جائے۔ جیسے اپنے اللہ کی ہم مانتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے بڑوں کی بھی بات مانی، ان کی نیاز مندی کرنی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ یار یہ بندہ میرا بہت نیاز مند ہے، اپنے سے بڑوں کی بات بھی مانتا ہے، اپنے والدین کا احترام بھی کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ نماز کا آ گیا میم۔ میم سے محبت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورا دن اللہ کے ہر بندے سے، جو بھی چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے محبت سے پیش آئیں، جیسے کہ ہمیں پریکٹیکلی پیارے نبی نے ہر انسان سے محبت کر کے انہوں نے ہمیں سبق دیا۔ آپ ان کی حیات طیبہ پڑھ کے دیکھ لیں تو ہر انسان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہم پہ فرض ہے پورا دن۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑی دیر اپنے محبت کے ساتھ پیش آیا پھر آپس میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے ہمیں پریکٹیکل محبت کا درس دیا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یتیموں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہر قسم کے انسان سے۔ وہ کیوں کہ اسے بھی اللہ نے بنایا ہے، جس طرح آپ کو بنایا ہے اسی طرح دوسرے انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت لازمی ہے۔ اچھا، یہ دو لفظ ہو گئے نون اور میم، نماز کے دو لفظ ہو گئے۔ اب تیسرے لفظ کی طرف میں آتا ہوں، الف۔ الف کا مطلب ہے ادب، احترام، جیسا کہ محبت کا میں نے بتایا ہے، اسی طرح الف کا مطلب ہوتا ہے ادب، احترام، اپنے سے بڑے کا ادب کرنا، اپنے سے بڑے کا احترام کرنا، چاہے وہ آپ کا ریلیٹیوز ہے یا چاہے کوئی دوسرا ہے، اس کا اپنے احترام کرنا ہے۔ اب لاسٹ میں لفظ آ گیا زے، نماز کا۔ تین لفظ تو پورے ہو گئے، نیاز مندی بھی ہم نے کر لی،
محبت سے پیش بھی آ گئے، بڑوں کا ادب بھی کر لیا۔ اب لاسٹ میں آ جاتا ہے زے۔ زے کا مطلب ہے میرے دوستو زہد۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل اعتماد، اس بات کو سچے دل سے ماننا، اس کی حاکمیت کو ماننا اور دن بھر پرہیزگاری کرنا، اس کو کہتے ہیں زہد۔ اچھا، اب اپنے ایمان سے سوچیں، تنہائی میں سچے دل کے ساتھ سوچیں کہ یہ چاروں رکن، ان میں سے اگر ہم نے کسی رکن کو بھی چھوڑ دیا نا نماز میں، نیاز مندی ہم نے چھوڑ دی، محبت چھوڑ دی، الف کو اپنا لیا، زے کو اپنا لیا، یعنی کہ 2 رکن چھوڑ دیے، 2 رکن ہم نے اپنا لیے، نہیں، چاروں رکن آپ نے ادا کرنے ہیں، جس سے نماز آپ کی قائم ہوگی۔ پھر جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، اس وقت انسان مسجد کی طرف جاتا ہے یا تنہائی میں گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ وہاں پہ جا کے کیا پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ مالک ہے نا، مالک کے حضور ہم کھڑے ہیں نا، پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس بات کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اچھا، اب لفظ کچھ آگے پیچھے ہو یا کچھ ایسی جو آپ کو سمجھ نہ آئے، یا ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی فرق رہ گیا ہو، تو کائنڈلی تھوڑا سا درگزر کیجئے گا اور میری اصلاح کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا دوستو، کیا ہم اگر نیاز مندی کو چھوڑ دیا، محبت کے انسان کے ساتھ پیش نہیں آئے، اللہ کے بندے سے محبت سے پیش نہیں آئے، ہم بڑوں کا ادب نہیں کیا، زہد کو ہم نے نہیں اپنایا، اللہ اکبر کی آواز سن کے ہم مسجد کی طرف دوڑ پڑے، وہاں پہ جا کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹ نہیں بول رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نے نیاز مندی، اللہ کا حکم ہے نا، جب ہم نے وہ نہیں اپنائی، محبت کے ساتھ پیش نہیں آئے، دل میں بغض رکھا ہے دوسرے لوگوں کے خلاف، محبت نفرت جو آپ نے دلوں میں پال کے ہم نے رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ نیاز مندی کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، ادب کرو بڑوں کا، اور زہد کو اپناؤ۔ اچھا، جب تک میرے دوستو یہ نہیں کہ صرف آپ نے اللہ اکبر کی آواز سنی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ کر آگے، وہ ٹکریں ہوں گی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے، دوسرے احکامات تو اس کو مانتے نہیں ہو، نماز نیاز مندی کر نہیں رہے ہو، محبت کو آپ نے دلوں سے نکال دیا ہے، بڑوں کا ادب آپ نے دلوں سے نکال دیا ہے، زہد آپ نہیں کر رہے ہو، تو پھر ایسی نماز کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ، ہمیں کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ کیا پھر وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہمیں معراج ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ جب یہ دوستو نیاز مندی، محبت، ادب، زہد اور اپنے دن بھر کے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ آسن طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ حلال رزق کھاؤ، حلال رزق اپناؤ، اسی میں برکت ہے، وہاں پہ بھی ہم ڈنڈیاں مار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے دوستو، جب یہ نیاز مندی، محبت
ادب، زہد، یہ جب آپ اپنا لو گے، پھر اللہ اکبر کی آواز جب آپ کے کانوں میں پڑے گی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں، جا کے اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ کون سا؟ کیا نماز پڑھنا سیدھا رستہ نہیں ہے؟ بے شک سیدھا راستہ ہے، تو پھر ہم وہاں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا؟ اگر دیکھو تہجد بھی انسان ادا کرتا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی ادا کرتا ہے، تو یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تو پھر وہاں پر ہم کون سے سیدھے راستے پہ کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ آگے چل کے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاک بندے بھی ہیں نا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نوازی ہیں، ان پہ کرم کیا ہے، ان پہ فضل کیا ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، پانچ تن پاک کا گھرانہ ہے۔ جن جن لوگوں نے اللہ اور پیارے حبیب کو مانا، ان کے احکامات کو پابندی کے ساتھ اپنایا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوا۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام نوازا، اتنا انعام دیا کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہم وہاں پہ وہ مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ نہ چلا جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا، یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں کہ اگر جن کو پتہ تھا یہ باتیں، تو وہ مزید اس میں دل کے ساتھ مزید اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا وہ بھی کوشش کریں، جو میں نے ریسرچ کی، جو میں نے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے، اگر اس میں آپ کو لگے کہ میری یہ بات غلط ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا، اور اگر یہ باتیں میری سچ ہیں تو کوشش کرنا کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پھر دیکھنا آپ لوگوں کی نمازیں جو ہیں آپ کے دلوں کو سکون بھی دے گی، راحت بھی پہنچائے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو معراج بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں میری دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔